السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان تو پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے ایک اہم ملاقات بھی کی ہے کسی سے، اور وہ ملاقات کیا تھی اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اور اس ملاقات میں کیا کوئی پیغام تھا کسی کے لیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں وہ جو شخص ہے اس کا کہیں نہ کہیں یہ کام رہا ہے کہ وہ پیغام رسانی یا کوئی ادھر سے کوئی ایک پیغام لے کے ادھر جانا، یا کچھ بڑی ہیپننگ بھی ہوتی رہی ہیں، تو وہ کیا ہے۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے بحریہ ٹاؤن کیس کے حوالے سے، جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کو سن رہا ہے، تو اس عدالتی کارروائی کا جو آرڈر ہے، ریٹن آرڈر، وہ جاری ہو گیا ہے۔ اس ریٹن آرڈر میں کیا کہا گیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے وہ اچانک سے کھل گیا ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم آئی، ملک ریاض کو دے دی گئی، ملک ریاض نے وہ رقم سپریم کورٹ میں جمع کروائی۔ اب جو کیس بلڈ کیا گیا اس کے بدلے میں القادر ٹرسٹ کے لیے زمین دی گئی، اور پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ بنی گالہ میں بھی کوئی جگہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کو دی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے لنک ضرور کر رہی ہیں۔ تو جو کیس ہے جناب، اس کا آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ جو آرڈر جاری کیا ہے عدالتی کارروائی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے، اس میں 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ایک تو آپ کو بتائیں کہ پورا ریکارڈ مانگ لیا ہے سپریم کورٹ نے۔ اچھا، ایک چیز میں نے کورٹ میں بھی بیٹھ کر یہ کہی، یہ میں نے دیکھی یہ چیز، کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ سنا ہے کہ کوئی رقم کہیں باہر سے بھی تھرو ریمیٹنسز بھی آئی تھی، اخبارات میں چھپا 190 ملین کے پاؤنڈ کے حوالے سے، تو اس پہ جو وکیل تھے بحریہ ٹاؤن کے سلمان اسلم بٹ، انہوں نے ایک تو یہ کہا جی کہ مجھے اس بارے میں نوٹس نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے از خود یہ کہہ دیا کہ جی اب اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو دے دوں گا۔ تو پھر وہ کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ ڈیٹیل لے آئیں۔ تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ تو جناب اس میں ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے جی کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی مد میں بیرون ملک میں بھیجا گیا پیسہ 35 ارب روپے ہے۔ یہ حکم نامہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کیس میں بیرون ملک سے 136 ملین پاؤنڈز اور 44 ملین ڈالر بھیجنے والوں کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی کے 460 ارب روپے کی ادائیگی کا حکم سپریم کورٹ میں فریقین کی رضامندی سے ہوا تھا۔ یہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا۔ اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ جو بحریہ ٹاؤن کے مالکان ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں اور پروموٹرز ہیں، انہوں نے 460 ارب روپے ادائیگی کے ضامن بنے تھے، اور ضامن بننے والوں میں ملک ریاض، علی ریاض، بینا ریاض اور زین ملک تھے۔ اور پھر حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ بحریہ ٹاؤن نے 460 ارب روپے میں سے اب تک 60.72 ارب ادا کیے ہیں۔ ادا کی گئی رقم میں سے 24.62 ارب بحریہ ٹاؤن اور 1 ارب الاٹیز نے ادا کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی کہا گیا ہے اس آرڈر میں، جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے جاری کیا ہے، کہ اس حوالے سے رقم بھیجنے والی جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی مد میں جو بیرون ملک سے رقم بھیجی ہے، ان کو بھی نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں۔ اور رقم بھیجنے والی فارچیون ایونٹ لمیٹڈ دبئی کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ رقم بھیجنے والی مبشرہ علی ملک کو بھی دبئی میں نوٹس جاری کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بینا ملک اور ثنا سلیمان کو دبئی میں نوٹس جاری کیا گیا۔ مشرق بینک لندن کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آف شور کمپنی الٹیمیٹ ہولڈرز کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پھر پریمیئر انویسٹمنٹ گلوبل دبئی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پھر ویڈیو لیگ بیل لندن کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بیرون ملک نوٹسز رجسٹر ڈاک اور پاکستانی ایمبیسی یا ہائی کمیشن کے ذریعے بھیجے جائیں گے، یہ بھی عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے۔ اور پوری زمین نہ ملنے کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن نے ایک ساتھ کی ادائیگی جو ہے وہ روکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کیس میں
ایک خدائی خدمتگار جو بڑے مشہور ہیں، مختلف جناب بڑے بڑے ججمنٹ بھی ان کے نام سے آئے ہوئے ہیں، محمود اختر نقوی، انہوں نے کورٹ کو بتایا جی کہ یہ کیس ان کی درخواست پہ شروع ہوا تھا اور انہوں نے الزام لگایا کہ در حقیقت بحریہ ٹاؤن 37,777 ایکڑ زمین پر قابض ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ کورٹ کے سامنے غلط بیانی کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا جی کہ جو پچھلے احکامات میں کس حد تک ترمیم ممکن ہے، وکلاء تعاون کریں، وکلاء معاونت کریں اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد حکم کے مطابق چیف جسٹس نے کمیشن کا سربراہ تعینات کرنا ہے، چیف جسٹس تعیناتی نہ کرنا چاہے تو کیا ہوگا۔ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر ہم ذرا آخر میں تھوڑا مزید اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق بحریہ ٹاؤن کی زمین سندھ حکومت کی ہے تو یہ پیسہ بھی انہی کو ملنا چاہیے۔ ڈیولپر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دعویٰ ہے کہ زمین ان کی ہے، اور سندھ حکومت اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیلز دی جائیں۔ تو اب جناب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ غالباً 8 نومبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ اچھا، جو یہ کمیشن کا ایشو ہے، اس کے اوپر ایک بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم فیصل عرب ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنا رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی یہ کافی تنقید ہوئی تھی کہ سندھ میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے، نالوں کی تعمیر کے لیے پیسہ لگنا ہے، اس کو واچ کرنے کا ذمہ جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ جج کو دے دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اب اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا آرڈر جاری کرتی ہے اور کیا احکامات جاری کرتی ہے۔ اب آتے ہیں جو میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے وطن واپسی سے پہلے ایک ملاقات کی ہے، تو وہ ملاقات جناب یہی موصوف ہیں بزنس ٹائکون ملک ریاض حسین، ان سے ملاقات کی ہے۔ لگ بھگ 1 یا 1.5 گھنٹے تک طویل ملاقات یہ رہی، اور یہ ملاقات جو ہے وہ اہم کیوں ہے، اس کے اوپر بہرحال بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ اس کے اوپر رپورٹنگ نہیں ہوئی، لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ ملک ریاض حسین ایک ہی وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت زیادہ قریب ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور فریق کے بھی کافی قریب ہیں۔ تو اب کیا ملک ریاض حسین آصف علی زرداری کا کوئی پیغام لے کر میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملے، ان کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے تھے، کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو بھی کوئی پولیٹیکل ہیپننگ ہوتی تھی اس میں کہیں نہ کہیں ملک ریاض حسین کی انوالومنٹ جو ہے وہ رہی ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سنا تو یہ بھی گیا کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے پہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کا رول رہا ماضی میں، یعنی بہت پہلے، اور بھی بہت سی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ان کا رول رہا۔ پھر اس کے بعد اور بھی بہرحال بڑی کہانیاں اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو اب یہ ایک سوال بہرحال موجود ہے کہ ملک ریاض حسین نے جو ملاقات کی ہے اس میں وہ کیا کسی کا کوئی پیغام لے کے گئے ہیں میاں محمد نواز شریف کے پاس یا نہیں۔ لیکن بہرحال ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کا کیس سپریم کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے، یہ 190 ملین کا جو معاملہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔